دوستوں آج ماہ جمادی الثانی کی 6 تاریخ پہلا پیر کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ جمادی الثانی کی 6 تاریخ پہلے پیر کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والو جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ جمادی الثانی کی 6 تاریخ پہلے پیر کے دن پڑھ لے گا وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اسے کامیاب بنا دیں گے، اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیں گے۔ دوستوں آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مرتا، نظر بد حسد جادو جنات کے ذریعے ہمیں تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، نظر بد لگاتا ہے، ہم سے حسد کرتا ہے۔ آج کا یہ جو عمل ہے، آج کا جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی تمام نظر بد حسد جادو جنات کے تمام تر اثرات کو زائل کر دے گا۔ ان تمام کے تمام گندے اعمال برے اعمال زائل ہو جائیں گے۔ یہ ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس کو پانی کے گلاس پر آج ماہ جمادی الثانی کی 6 تاریخ پہلے پیر کے دن پڑھ کر دم کرے گا اور اس پانی کو پی جائے گا، اللہ رب العزت اس کے جسم کے ریشے سے بیماریوں کا زائل کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اگر آپ کو لا علاج بیماری ہے یا پھر آپ کو بلڈ پریشر ہے یا آپ کو ذہنی مرض ہے، آپ اس وظیفے کے ذریعے پانی کے گلاس پر پڑھ کر اس پانی کو پی جائیں، انشاءاللہ جیسے جیسے یہ پانی کے گھونٹ آپ کے جسم میں داخل ہوں گے آپ کی بیماری کا اثر ختم ہوتا رہے گا۔ دوستوں آج ماہ جمادی الثانی کی 6 تاریخ پہلا پیر کا دن ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں اور پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ دوستوں اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 6 تاریخ پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں بیٹیوں ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ جمادی الثانی کی 6 تاریخ پہلا پیر کا دن صرف ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلے تو میں آپ سب کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاؤں اور بولوں کہ یہ دن بہت خاص ہے، قبولیت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے اور آپ لوگوں کی تقدیر کو تبدیل کروانے والی گھڑیاں ہیں۔ اللہ والوں آج ماہ جمادی الثانی کی 6 تاریخ پہلا پیر کا دن اگر گزر گیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ جمادی الثانی کی 6 تاریخ پہلا پیر کا دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ جمادی الثانی کی 6 تاریخ پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن ماہ جمادی الثانی کی 6 تاریخ پہلے پیر کے دن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ چند منٹ کا وظیفہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 6 تاریخ پہلا پیر کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے جانے مت دینا، اگر یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے،
چند منٹ نکال کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بس آپ نے آج ماہ جمادی الثانی کی 6 تاریخ پہلے پیر کے دن اس خاص عمل کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبت سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، سعودی عربیہ، فرانس، اٹلی، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ جمادی الثانی کی 6 تاریخ پہلا پیر کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، فیکٹری، دکان، دفتر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ماہ جمادی الثانی کی 6 تاریخ پہلے پیر کے دن لازمی پڑھنا ہے۔ کسی صورت اس وظیفے کو نہیں چھوڑیے گا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ میں تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کے دن آپ کے نصیب کے تمام تالے کھل جائیں گے۔ آج آپ پر رحمت، برکتیں بارش قطروں کی طرح برسیں گی۔ جو بندہ بھی جھولی پھیلا کر، منگتا بھیکاری فقیر بن کر اللہ رب العزت کو راضی کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کامیابیوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو سونا ہو جاتا ہے۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 6 تاریخ پہلا پیر کا دن ہے۔ یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا، رحمت برکتوں سے جھولیاں بھروا لیجئے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہو، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظائف پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے روشن مستقبل کے لیے پڑھ لو، رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا۔ آپ مقروض ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو اللہ والوں قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیجئے گا۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیجئے گا۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں آج آپ جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 6 تاریخ پہلے پیر کے دن اگر کوئی بندہ خوشحالی چاہتا ہے، نصیب اور قسمت کو تبدیل کروانا چاہتا ہے، پورے سال کی خوشحالی چاہتا ہے، غربت تنگ دستی سے جان چھڑانا چاہتا ہے، تو چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ وہ پھر کبھی بھی کامیاب انشاءاللہ العزیز ہو جائے گا۔ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کے ذریعے اللہ رب العزت اس کو غیب سے فائدے پہنچائیں گے، غیب سے رستے بنیں گے، غیب سے اسباب بنیں گے۔ بس آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اور اللہ والوں جو ہم لوگ اجتماعی دعائیں کرواتے ہیں ان میں بھی حصہ ضرور ڈالا کریں، اس میں بھی ضرور آمین بولا کریں، کیونکہ جب تک آپ کے معاملات بہتر نہیں ہوں گے، جب تک آپ لوگ دعاؤں کو نظر انداز کرتے رہیں گے، رب کی آپ کو توجہ کس طرح سے ملے گی؟ اجتماعی دعاؤں کے ذریعے ہی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کامیابیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جب ہی کہا جاتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ اللہ والوں آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے سے فائدہ اٹھا لیں۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 6 تاریخ پہلا پیر کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو یقین کریں پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر آج کا یہ دن، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا تو اللہ رب العزت تقدیر کو سنوار دیں گے، نصیب کو چمکا دیں گے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، ایسے ایسے رستے بنیں گے غیب سے، آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔
اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، عزت، دولت، شہرت، اعلیٰ مقام، رتبہ چاہتے ہیں، اور نظر بد، حسد، جادو، جنات کے شر سے محافظ رہنا چاہتے ہیں، حفظ و امان میں جانا چاہتے ہیں، تو آج پیر کے دن یہ عمل میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، اور آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس بابرکت وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں تو صبح اس وظیفے کو پڑھ لیں، آپ چاہیں تو شام میں پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں جو وقت آپ کو بتایا گیا ہے اسی وقت پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ لوگوں کو اس عمل کی مکمل اجازت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی دعائیں قبول و منظور ہو جائیں، ہم سب کی حاجات پوری ہو جائیں۔ تو اللہ والوں دعاؤں میں شرکت کریں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ آج ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ آج ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہم سب کو مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے عطا فرما۔ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ جو والدین پریشان حال ہیں، ان کے بچے ان کی خدمت نہیں کرتے، بات نہیں سنتے، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ایسے تمام بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما دے۔ میرے مولا، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجت کو پورا فرما۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی تو مدد فرما، ان کو فتح اور نصرت سے ہم انار فرما۔ میرے مولا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بالکل مانگنا نہیں آتا، میرے مولا ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے، آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے، رب کریم کو راضی کریں گے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ یہ آج کا اتنا طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جائے، وظیفہ ضائع ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیں، انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، جان کر بھی غلطی کرتا ہے، انجانے بھی غلطیاں کرتا ہے، رب کریم کی ذات کو ناراض کرتا ہے۔ لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب بھی وہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے، ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ دوبارہ اس گناہ کے اس کی طرف لوٹاتا بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت یوں محسوس کرتا ہے کہ کبھی گناہ اس نے کرا ہی نہیں ہو، آپ دوبارہ جائیں وہی گناہ کریں، پھر دوبارہ آئیں، رب پھر معاف کرے گا۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار ایک بدو آیا اور اس نے سوال کرا
کہ اے اللہ کے سچے نبی مجھے یہ بتائیں کہ آخرت میں ہمارا حساب کون لے گا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دیں گے۔ تو وہ مسکرایا اور اپنا گمچھا اس نے اپنے کندھے پر ڈالا اور ہنستے ہوئے چلا گیا۔ نبی کریم نے فرمایا تو ہنس کیوں رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جب بھی رحمان جو ہوتا ہے، رحیم جو ہوتا ہے، خدا جو ہوتا ہے، جب بھی غالب آتا ہے وہ معافی ہی دیتا ہے، وہ معاف ہی کرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ والوں نے ایک نقطہ بھی بیان کرا، نبی پاک نے جب فتح مکہ کرا، مکے کو فتح کرا تو پھر آپ نے سب کو معافی دی، آپ غالب آئے، آپ نے سب کو معافی دی، لیکن سب نے کیا کرا؟ لیکن کچھ ایسے نامور گنڈے تھے جن کو معافی نہیں دی، ان کی گردنیں سر تن سے جدا کرنے کا ہی حکم دیا۔ تو اللہ والوں شرک سے باز رہو، شرک نہ کرو، والدین کا دل نہ دکھاؤ۔ اللہ پاک بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو پہلے آپ نے 70 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، اس طریقے سے 70 بار استغفر اللہ پڑھ لیں تاکہ آپ کے گناہوں کی توبہ ہو جائے۔ اور روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے توبہ کریے گا، رونا نہ آئے تو رونے والا منہ ہی بنا لیں۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود تنجینا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہی کہوں گا نماز والا درود پڑھو، سب سے افضل درود ہے۔ نماز والا درود ابراہیمی پڑھو، یقیناً کامیابی پا جاؤ گے۔ تمام درودوں میں کامیابی ہے، لیکن یہ درود کچھ خاص ہے جبھی فرض نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتا ہے، من پسند کی شادی چاہتا ہے، من پسند کی نوکری چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، بسوں میں دھکے کھاتا ہے، ایک اچھی سواری کا بندوبست چاہتا ہے، حج اور عمرے کی سعادت چاہتا ہے، اپنے والدین کو حج کروانا چاہتا ہے۔ اللہ والوں جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے، اس کو اپنے دل میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار یعنی نیت کریں، اور فوری طور پر ایک بار آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو نام پڑھنا ہے، وہ نام یا فتاح ہے۔ آپ نے یا فتاح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کریم کو رب کے نام یا فتاح سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کریم کو یا فتاح کہہ کر پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتے سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو یا فتاح کہہ رہا ہے اور یا فتاح سے مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ میرا بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہ والو یہی وہ نام ہے جس نام کی قسم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی اور قسم کھا کے کہا کہ یا فتاح پڑھ کر جو مانگو گے میں دوں گا۔ اللہ والو توجہ اور دھیان سے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یا فتاح کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر کوشش کرو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو۔
یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، قبلے رخ ہو کر پڑھنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ آپ لوگوں نے یا فتاح صرف 11 بار پڑھنا ہے میرے بھائیوں۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے تو 11 کے 11 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا فتاح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے وظیفہ اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورے سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ویڈیو توجہ دھیان سے دیکھیں، کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا فتاح کو 11 بار پڑھ لیں، آرام آرام سے پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں پڑھنا۔ اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ نے پہلے بھی بہت بار پڑھا ہوگا۔ جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس ہو جائے، لاچار اور مجبور ہو جائے، تو سمجھ لے کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی آپ پہ مشکل وقت آ جائے، کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر آپ نے گناہوں کی توبہ کر لینی ہے۔ گناہوں کی سچی توبہ کر لی تو اللہ والوں اللہ بھی راضی ہو جائے گا، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، بلکہ ماں کے پیٹ سے آج ہی جنا ہو۔ جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کوشش کر لے، کتنا ہوشیار کیوں نہ ہو، پھنس جائے گا، ناکامیاب ہو جائے گا، کیونکہ ہر چیز کی کامیابی کے پیچھے رب کی رضا ضروری ہے۔ جبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرو پہلے بسم اللہ پڑھ لو۔ جو بندہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اللہ پاک کی رضا اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اب اللہ والوں، آپ نے دوسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ 1 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 70 بار، 70 ٹائمز 70 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کر کے۔ ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے، کوئی یہ بات نہ بولے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں نے تو کبھی کسی کا برا چاہا ہی نہیں۔ اللہ والوں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں، میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، تو بہتر ہے خاموش کونے میں رب کی بارگاہ میں پیش ہوں، بتائیں کہ ہاں میں نے یہ زیادتی کری، ہاں میرے مولا میں نے کری، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب نہیں کروں گا۔ توبہ کریں، یقین کریں رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ جب وہ دیتا ہے نا، چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ماں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میرا بچہ جھوٹی معافی مانگ رہا ہے، پھر دوبارہ غلطی کرے گا، لیکن ماں پھر بھی معاف کر دیتی ہے۔ تو سوچیں وہ تو رب ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ بھی جانتا ہے تم دوبارہ وہ گناہ کرو گے، لیکن پھر بھی وہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ معاف اگر نہیں کرے گا پھر کون معاف کرے گا؟ تو لہٰذا دربار رب کا ہی ہے، معافی رب نے ہی دینی ہے، کہیں اور جا کے تو نہیں مانگ سکتے نا۔ تو لہٰذا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، 70 بار پڑھیں، توجہ دھیان سے پڑھیں، روتے ہوئے پڑھیں، آنسو اپنے آنکھوں سے جاری کر دیں، روتے ہوئے پڑھیں، خوب روئیں گڑ گڑا کر، بے شک بستر پہ سوتے ہوئے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، روتے ہوئے پڑھیں۔ یقین کریں رب کو تڑپنا بہت پسند ہے، رب کو رونا بہت پسند ہے۔ اگر آپ کے آنسو رب نے قبول کر لیے تو اللہ والوں پوری دنیا بھی یقین کریں اگر آپ کو روکنے کھڑے ہو جائے تو روک نہیں سکتی۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھا؟ جو ترتیب بتائی، جو طریقہ کار بتایا یا فتح کا، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟
تیسرے نمبر پہ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے کیونکہ یہ سورۃ الکوثر ہے۔ سورہ کوثر آپ خود جانتے ہیں کہ کتنی باکمال اور کتنی باتاثیر سورت ہے۔ اس سورت کو پڑھیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، کیونکہ یہ سورت رزق اور دولت کو کھینچ کر لے کر آتی ہے۔ اس سورت کو مشکل کشا سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورہ کوثر کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ خود بتائیں، 3 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگے گا؟ بہت چھوٹا وظیفہ ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے، بس پڑھنا بتائے گئے طریقے سے ہے۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں، صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں آج کا چوتھا وظیفہ اور آخری عمل، کیونکہ دیکھیں اس عمل کو کوشش کریں کہ کسی چیز پر پڑھ لیں۔ اگر کوئی چیز میسر نہ ہو تو پانی کے گلاس میں لازمی پڑھیے گا، اس پانی پر دم کریے گا اور وہ پانی آپ لوگ پی لیے گا، کیونکہ جب آپ لوگ پانی کو پی جائیں گے تو قرآن کی برکتیں، قرآن کی شفا اس پانی میں آ جائے گی، اور وہ پانی جب آپ پئیں گے تو آپ کے جسم میں آ جائے گی، پھر جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں انشاءاللہ نکال دی جائیں گی۔ تو آپ لوگوں نے پوری توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے اور پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے۔ پہلے یا فتاحو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور تیسرے نمبر پہ سورہ کوثر۔ چوتھا اور آخری عمل یہ بہت ہی خاص ہے کیونکہ اللہ پاک کا نام بھی بہت اچھا ہے۔ دیکھیں ہر مسئلے کا حل آج کل تو پیسہ بنا ہوا ہے، پیسہ جس کے پاس ہے اس کو ہی لوگ پوچھ رہے ہیں، تو لہٰذا آپ لوگوں نے بھی آج اللہ پاک سے برکت والا رزق مانگنا ہے۔ تو برکت والا رزق کیسے مانگیں گے؟ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا رزاقو، اس سے پکاریں اللہ پاک کو، یا رزاقو 1 بار، یا رزاقو 2 بار، یا رزاقو 3 بار۔ یا رزاقو سے رب کو پکاریں، رب سنے گا، رب ضرور دے گا۔ یا رزاقو سے رب کو پکاریں، کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف ایک تسبیح پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں۔ یا رزاقو کی ایک تسبیح پڑھیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ پانی کے گلاس پر دم کریں، اس پانی کو پی جائیں، پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو رب آسمانوں کو اٹھائے اور زمین کو بچھائے ہوئے ہے وہ ضرور آپ کی پریشانی کو حل کرے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔